الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ جو ایام ہیں اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ 10 days of ذی الحجہ۔ These are the days very important and very blessed days۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں بہت اہم ہیں، یہ 10 دن بہت اہم ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے جو مبارک ایام بنائے ہیں، ان مبارک ایام کے اندر جو سب سے مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اور وہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وی گیدر ان فرائیڈے اینڈ وی پرے فرائیڈے صلاح، اینڈ فرائیڈے از اے ویری بلیسڈ ڈے، ویری ہولی ڈے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنوں میں جو سب سے مبارک دن ہے in whole year, in 365 days, but the blessed day in the whole year is the Yawm Arafah. Yawm Arafah is a very blessed day. اور وہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور وہ جس دن حجاج وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے blessed نائٹ کون سی ہے؟ The blessed night of the year is a لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کا کیا ہے کہ وہ متعین نہیں ہے۔ We don't know which the لیلۃ القدر, but we know is in the last عشرہ of in Ramadan, in the طاق رات in Ramadan 21 23 25 27 یا 29۔ but یوم عرفہ we knows، یار عرفہ کا دن جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ہم مسلمان وی پرفارم حج ماشاءاللہ۔ 8 ذی الحجہ، the ایام ذی الحجہ is 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 11 12۔ اگر کوئی رکے صبح صادق تک 13 کی تو 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ تو یہ ایام حج ہیں، ان دنوں کے اندر حج پرفارم کیا جاتا ہے اور حج کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان 8 ذی الحجہ all the حجاج they gather in Mina, and in Mina they spend night 8 ذی الحجہ، and in the morning 9 ذی الحجہ after Fajr they left Mina and go to the Arafah, and they spend whole day in Arafah until the Maghrib. When the Maghrib happens, سورج غروب ہو جاتا ہے، then they left Arafat and go to the Muzdalifah, and they spend whole night in Muzdalifah, and they pray Maghrib and Isha in Muzdalifah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنا عرفات سے فارغ ہو تو مشعر حرام پہ جاؤ
اور اللہ کا ذکر کرو. اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو, لیکن اس سے بھی بڑھ کر کرو. یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے اور گپے مارتے تھے. اور گپیں کیا ہوتی تھی؟ they talk about their ancestors, their fathers and forefathers, you know, my father is this, my father is doing that and this and that. تو وہ ان کی گفتگو یہی ہوتی تھی. وہ گیدڑ ہوتے ہیں نا, گیدڑ جمع ہوتے ہیں, تو وہ سارے جمع ہو کے کیا باتیں کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میرا جو باپ تھا وہ یہ تھا, ایک کہتا ہے میرا باپ یہ تھا, وہ کہتا ہے پدرم سلطان بو, میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا, میرا باپ نواب تھا, میرا دادا یہ تھا, میرا پردادا یہ تھا. ایسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پدرم سلطان بو. تو ایک بوڑھا گیدڑ بیٹھا ہوتا ہے, بولتا ہے تراچی مراچی. بھائی وہ تو جو تھے, میں اور آپ کیا ہیں؟ اصل تو میں اور آپ ہیں نا, کہ آنے والی ہماری نسل کیا کہے گی کہ میرا باپ کیا تھا؟ بھائی آپ اور میں کیا ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور پھر دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کہتا ہے جب مناسک ادا کر لو تو اپنے باپ داداؤں کو جیسے تم یاد کرتے نا, اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. اصل تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا, اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی بس مردوں کو لے کے چلتے ہیں ہم لوگ مردہ پرست لوگ ہیں, مردوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنے باپ داداؤں کو مرنے ہی نہیں دیتے. ہر سال برسی کریں گے, ان کا برس چلے تو ہر مہینے برسی کریں, اور جو ہے بس میرا باپ یہ تھا, میری ماں یہ تھی, میرے باپ نے یہ کیا, میرے دادا نے یہ کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی کہ کیا اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا تذکرہ کرو, یہ کیا تم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے. تو اب یہ جو ایام ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو یہ ایام جو ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں. These are the days you have to make zikr, you have to make tilawa and perform nawafil and tasbih, taqdees, tahmeed, tahleel, talbiyah. They, you know, all the hujjaj, they going to, what is their zikr? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. These are the zikr. For hujjaj, they are doing this zikr. And ہم لوگ کیا ذکر کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ چرند پرند, حضور نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو یہ ایام کیا ہے؟ ذکر کرنے کا ایام ہے. تو those people, they are in the Makkah and Medina, in Makkah they're going to perform Hajj. But majority of Muslim, we are at home, we are our houses. So what we are going to do in these days? So first thing we have to make zikr, salah and tasbih, taqdees, tilawatul Quran, dua. And one important thing is 9 Zil Hajjah is a Yawm Arafah. And we have to keep fast in Yawm Arafah. حضور نے فرمایا کہ یوم عرفہ جو ہے اس کا ایک روزہ, when you keep the fasting of یوم عرفہ, تو that Arafah is going to be forgiven for 1 year before and 1 year after your that Arafah day. یعنی سنہ ما قبل و سنہ ما بعد, یعنی 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف اور ایڈوانس میں بھی گناہ معاف. ماشاء اللہ. اب دیکھیں ما قبل کے تو پتہ ہے نا بھئی میں نے کل کیا کیا, صبح کیا پرسوں, یہ پچھلے دنوں میں, you know, I have done lot of wrong things, I know, but I have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me. But I am not going, I don't know tomorrow what I am going to do, next day, after in mustaqbil, we don't know. تو وہ تو فیوچر کو تو کوئی نہیں جانتا. We don't know what is going to be happen in future, what we going to do in future. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ give for 1 year in future year for your sin is forgiven. اللہ تعالیٰ 1 سال ماں بعد کے گناہ بھی معاف فرما دیتے. تو one thing یہ کیا ہے کہ if you have a mashallah stand power,
We are, mashallah, we have to keep one day Yawm Arafah fasting. Yawm Arafah کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ is a sunnah. لیکن حجاج کے لیے نہیں ہے. You know, the Hujjaj not going to keep the Yawm Arafah roza, the Som, because they are doing the Wukuf Arafah, and Wukuf Arafah is the biggest day for Hajj, and Azamul Rukun, main day for the Hajj is Yawm Arafah, Wukuf Arafah. So, but hum log kya karenge? We have to keep fast. 9 Zilhajjah. 9 Zilhajjah is kaun sa din hai bhai? Tuesday ka din. Kis din hai? Tuesday. And that Tuesday in Makkah we have 9 Zilhajjah. All the Hujjaj Kiram, where they stay in 9 Zilhajjah, in Arafat ke Maidan mein na. Acha, main aap se ek sawal puchta hu. You know, every year this is happening in this our country, especially in UK. And we have 2 Eid, we have 2 Yawm Arafah. We have 2 Yawm Arafah. I'm going to ask you the question, how can it possible? All the Hujjaj, they gather over there and they're performing dua and Wukuf Arafah, and ourselves, and those people, they're going to perform the Eid is Thursday, and what they're going to do? And our Eid day is Wednesday. And the Wednesday, Yawmun Nahar, and the haram to keep fast. Arafat, Eid ke din roza rakhna haram hai. Aapko pata hai, in 5 days, all in the year, 5 days, you're not allowed to keep fasting. Eid ul-Fitr, you're not allowed to keep fast. It's haram to keep fast. ٹھیک ہے. یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ and 13 ذی الحجہ. These 4 days. 4 days is haram to keep fast. And 1 day Yawm Eid al-Fitr. 5 days you're not allowed to keep fasting. تو اب جو ہے ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ We are performing Eid in 10 ذی الحجہ. And those people, they're going to keep fast for Yawmul Eid. They are saying, you know, in that day is the Yawmul Arafah. And all the Hujjaj, they are performing Rami. 10 Zilhajjah ko wo kya karte hain? You know, 10 Zilhajjah, they have to go and do Rami Jamarat, Rami, and the Halak, and the Qurbani, and Tawaf Ziyara. Ab aap mujhe bataएं कि, you know, in America, I have big sheikh, friend of mine, Mufti Munir Ahmad Akhund, is the biggest mufti in America. And all the muftis and all the sheikhs together in America, and they decided that we going to perform the Eid al-Adha with the Makkah and Medina. They decided, they said, we don't want anything. We decided that we going to perform the Eid with the Makkah and Medina. You know, we are Hanafi school of thought. And some people, they are Maliki, some people, they are Hanbali. The Hanafi, Maliki, Hanbali. And some people, they don't follow this Imam, they are Ahl Hadith. They also. Except Shawafi. And they are believe, you know, unke yahan nazdeek ikhtilaf matale ka e'tabar nahi hai. They say if you can see the moon in the Mashriq and the news come to the Maghrib, you are allowed to, and you have to accept that news, and you have to announce the Eid and Ramadan and Eid al-Adha. I don't understand one thing. You know, in this country this is not a Muslim country. This mawzu is, you know, this subject is very sensitive, and everybody is talking about the unity. How are we going to have a unity? Tell me how. I'm going to ask you, how can we have a unity? You know, if for example, in Pakistan we have a hukuma, agarche wo Islami hukumat to nahi hoti na, Musalmanon ki hukumat hoti hai. You know, in Pakistan, everywhere, every world, we have the Muslim countries, but they are not Islamic countries, they are Muslim countries. They are ruled by the Muslim rulers, but they have a authority, you know, they have a Ru'yat Halal committee, the controlled by the government. If you have a organized and Musallama authority,
then if they have they can announce, the Eid is this day and that day, okay, we can accept because they have authority, they are the government. And we can't go against the Atiullah wa Atiur Rasul wa Ulil Amr. If you are in the Marrakesh, okay, you can follow the Marrakesh Hukuma, the authority of Marrakesh Hukuma. In Jazair, Al Tunis, everywhere, Somalia, everywhere, Pakistan, Afghanistan, everywhere. But in these countries like America, Canada, Sweden, Norway, Denmark, UK, now mashallah, a lot of Muslim people, they live in these countries. So they have no authority. How are they going to follow? If this government, they say, we are the authority, we going to announce the Eid day, the Ramazan day. So, okay, we can say, okay, theek hai. If they appoint any Muslim scholars and they say, okay, this is the Muslim scholars, we appointed these Muslim scholars and they have a duty to announce the Ru'yat Hilal, moon sighting. Then, but they are not Muslim country, they are not Islamic authority. Okay, if they establish and all the school of thought in this country, they say, okay, we accept the announcement for this authority, then it's okay. ٹھیک ہے جی, وہ جو بھی announce کرے, then we have to accept, okay. Doesn't matter, in Saudi, Marrakesh, Cape Town, everything, okay. But in this country, they have no any Musallama authority. So what we going to do? The Muslim, what they going to do now? So we have only one authority, the Makkah and Medina. And we have to accept the Makkah and Medina. When the Makkah allows the Ramadan, we have to accept. Only 2 hours difference. Abhi right now kya time ho raha hai? Yahan 1 baj rahe hain, wahan kya baj rahe hain? 3 baj rahe hain. 2 hours difference. Not 24 hours difference. It's 2 hours difference. How can we accept the Marrakesh? A lot of people, they say, the nearest country, we have to follow nearest country. The nearest country is Marrakesh. And people are sitting and waiting. The Marrakesh, they're going to announce the moon. Then we announce the moon. If the Marrakesh say, no, tomorrow is not Ramadan, okay, we say, so tell me, so how can you follow the Marrakesh? And a lot of people here in this country, they don't follow the Cape Town, South Africa. Why? تو یہ کیا ہے کہ پھر اس سے دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اف آئی سے کہ یوم العرفہ از a Thursday, تو Thursday in Makkah and Medina they are going to perform the Eid, and Yom Arafah is a Wednesday. So a lot of people, they're going to Mahroom for Sawab for Yom Arafah. Yom Arafah is in Makkah and Medina, in Mina. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور in this country, we have multi nationalities. Some people from Pakistan, Afghanistan. I can tell you Afghanistan. In Pakistan, all the time this happen. The Subah Sarat, Khyber Pakhtunkhwa people, they say, no, Chand is not this. They are against all the time. They say no. In Afghanistan, they established this method. Whenever the Saudi Arabia going to announce the moon, we accept that. They say, we have no any Ru'yat Hilal committee. We follow the Makkah and Medina. And the Afghanistan, this is. And in Hindustan, lot of people, they say, from Pakistan, they say, no, in Pakistan, today is not Eid. Today is not Ramadan in Pakistan. I'm going to follow the Pakistan. The Pakistanis say, okay, we're going to follow Pakistan. Bangladeshi say, we're going to follow Bangladesh. The Hindustan people say, no, we're going to follow Hindustan. The Iraq people say, no, Iraq, Somalia, and Syria, mashallah, here, Syrian, Iraqi, Afghani, Bangladeshi, everyone here. And they say, no, we're going to follow our own country. So what is this? This is going to be happen? So some people, they perform Eid today. Some people tomorrow, some people day after tomorrow. So this is not. That's why our elders, they came in this country, and biggest Jama'ah in UK, Jamiat Ulama Bartaniya. Biggest Jama'ah here in UK is a Tablighi Jamaat. And biggest madrasa in UK,
Darul London, Darul Bury, Dewsbury, biggest ulum, Jamiatul Ulum, they decided we going to follow the moon sighting of Saudi Arabia. This is the only way to keep the unity in this country. To follow the Makkah and Medina. That's all. That's why you can see in our masjid we have no problem. In our masjid, everybody is here. Pakistani, Bangladeshi, Hindustani, Somali, Iraqi, Syrian, everybody is here. We have no problem. In our masjid we have no fighting. And those areas, they follow Marrakesh and Cape Town, and they have all the time fighting. All the time they having a fighting. In Ramadan they have fight, Eid al-Fitr they have fight, Eid al-Adha they have fight. Every time they have fighting. So this is the only way to keep the unity, to follow the Makkah and Medina. And they have an argument. They have no established moon sighting authority in Saudi Arabia. I say, okay, they have already, because right now the mashallah science jo hai wo itni tarakki kar chuki hai, astronomy, everybody knows that when the moon is going to be on the horizon. वो तो सब कुछ पता है, ये तो सब कुछ पता है right now. And we can keep the sunnah also, sumu li ru'yati waftaru li ru'yati, and we follow these methods also, science also, and combine the sunnah and science, then no problem, fighting is finished. In Saudi Arabia, in Arab countries, mashallah, in UAE, Kuwait, in this country, in Afghanistan, they finished this fight long time ago. They have no fighting. Ghair Muslim, lot of Ghair Muslim, they laugh upon us. They say, you people have, what day you have Eid? Some people today, some people tomorrow, this, what is this? We have to understand, this is not against for the Sharia also. The against is not against for Sharia. The Sharia is this. So, एक तो चीज़ ये है भाई, we have to keep fast Yom Arafah, and Yom Arafah is in Tuesday. Keep the fasting of Yom Arafah is the Sunnah. ठीक है जी. फिर उसके बाद होते हैं अय्याम तशरीक. अय्याम तशरीक, they start from the 9th Zilhajjah, from Fajr until the 13th Zilhajjah until Asr. तो उसको क्या कहते हैं? अय्याम तशरीक. अय्याम तशरीक means after first Salah, we have to, this is compulsory, this is a wajib, we have to make takbir. We have to recite takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. This is called, what they call Ayyam Tashriq. Ye second amal ho gaya. The third amal is this, they perform Qurbani. Dekhe Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam, first the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned कि मन वजद साअतन फलम युज़ाहि लम याति मुसल्लाना, कि जिसके पास वसत हो, खुशहाली हो, he afford to do कुर्बानी, sacrifice, but he can't, he don't need to come to the musallana, ईदगाह. अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे साथ आके नमाज पढ़े. तो कितनी सख्त वईद है. वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम. कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी रखी है, हर उम्मत के अंदर. और फिर जो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, व्हाट इज़ द फ़लसफ़ा बिहाइंड द कुर्बानी, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, ये देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन. ये जो बात है ना, वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, कि हमने इसको छोड़ दिया आखिरीन तक. आखिरीन क्या? आखिरी मुसलमान तक, कि वो इस फरीज़े को अदा करेगा, वो कुर्बानी करेगा. देखें कुर्बानी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुर्बानी? कर्रबा युकर्रिब, तकरीब, कुर्बान, तकरीब, कुर्ब, किसका मतलब क्या होता है? करीब आना है. करीब करीब आ जाओ, कहते हैं ना, ये मेरे दिल के करीब है.
ہر چیز جو قریب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. قربان یعنی کیا؟ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ This is not falsafa, you know, you have to make sacrifice for lamb and sheep and this and that, cow and camel. But the main thing is a niyyah, ikhlas. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں قربانی قبول کرتا ہوں کس کی؟ I accept the sacrifice for those people, they have a taqwa, khulus, pure نیت. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور پھر کیا دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گوشت نہیں پہنچتا. یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت جو ہے بیت اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، چھت کے اوپر، اور خون لے کے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگاتے تھے. وہ کہتے تھے جی ہم نے یہ قربانی پیش کر دی، اللہ کے حضور میں پیش کر دی، اور جو ہے وہ بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو اس جذبے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے صاحبزادے کو قربانی کرتے ہوئے. اب دیکھیں کیوں، why ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ to sacrifice اسماعیل؟ why ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا؟ کیوں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی عمر 120 years old that time, and he asked اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے مینشن کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. پھر ہم دعا پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت. تو اور حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ابراہیم از مائی فرینڈ. تو اللہ کہتا ہے اوکے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیسٹیفائی یو، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو کہ کس کی محبت زیادہ ہے، میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے. This is not, you know, if you're going to think about the akal, the akal is, you know, sometimes you leave the akal behind it. This is not akal things. That is the Ibrahim Khalilullah ulul adam. بتائے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. جب اللہ کہتا ہے ابراہیم تم دعویٰ کرتے ہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کہتا ہے ابراہیم جب تم دعویٰ کرتے ہو تمہارا جینا مرنا ہر چیز جو ہے تمہاری قربانی ہر چیز میرے لیے ہے، تو پھر بیٹے سے زیادہ محبت. حالانکہ طبیعی طور پہ انسان کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. اللہ کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ نہیں ہے، اللہ ہم سے وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم وہ طبیعی محبت کریں، کیونکہ طبیعی محبت میں غصہ بھی آتا ہے، طبیعی محبت میں نفرت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی طبیعی باپ بیٹے سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہوا ہے؟ ہوتا ہے. جب بیٹا نافرمان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر باپ نفرت کرتا ہے نا. یہ طبیعی محبت ہوتی ہے، لیکن عقلی محبت کے اندر پھر نفرت نہیں ہوتی ہے. عقلی اس میں نفرت ہوتی ہے. بیٹے کو کہا جائے کہ تو باپ سے نفرت کر، وہ نہیں کرے گا. اس کو کہا جائے گا نہیں عقل، وہ کہے نہیں میرا دل نہیں لگ رہا. نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ رسپیکٹ کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے، یہاں پہ حکم ہے. تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تم دعویٰ کرتے ہو اسماعیل سے محبت کا اور مجھ سے بھی محبت کا، تو پھر اللہ نے آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اور اس میں آزمائش تھی کس کی؟ حضرت ابراہیم کی بھی حضرت اسماعیل کی بھی. اب دیکھیں جب وہ خواب دیکھتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام. اچھا یہ یا بنیہ ہے نا، عربی زبان کے جو لوگ عربی جانتے ہیں، یا بنیہ کا مطلب ہے میرے پیارے بیٹے، یا بنی نہیں.
اے میرے پیارے بیٹے، بہت شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، what is your opinion؟ حضرت ابراہیم آسک فار حضرت اسماعیل علیہ السلام فانظر ماذا تری، کیا رپلائی کیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب حضرت اسماعیل بھی پھر کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں نا، اور پھر ہماری جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے؟ بنو اسماعیل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کا جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم، ان کی جو نسل ہے، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے آپ کریں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کریں۔ آپ 2 منٹ کے لیے یو کین امیجن دیٹ منظر، کیسا منظر ہوگا۔ اور فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی کیا کہ جب اچھا ذبح جب کیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے جانور ذبح کیے ہیں کبھی؟ لیمب ذبح کیا آپ لوگوں نے؟ بولو نا یار، کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں کیا؟ اس عید پہ کریں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ پکڑ کے جو ہے اس کو قبلہ رخ کر کے اس کی چھری پھیرتے ہیں نا، اور منہ کدھر سامنے ہوتا ہے نا، بھائی الٹا تھوڑی لٹاتے ہیں، پیچھے سے گدی سے پھیرتے ہیں، ادھر سے پھیرتے ہیں نا۔ اب بتائیں کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو جب لٹایا تو بھائی چہرہ تو منہ کی طرف ہے نا، بیٹے کا چہرہ باپ کی طرف، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو اللہ نے کہا اے ابراہیم اس کو پیشانی کے بل لٹا، کیا کرو؟ پیشانی کے بل لٹاؤ۔ جبین کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو زمین پہ کرو، چہرہ مت دیکھو، بس پھیرو چھری۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ دیکھیں آج قربانی رہ گئی ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج قربانی تو ہے، ہر بندہ قربانی کرتا ہے، لیکن وہ جو فلسفہ ہے اس فلسفے سے ہم دور ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ فلسفہ عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو 3 چیزیں ہوں گی، آئی کین ریمائنڈ یو۔ فرسٹ 9 ذی الحجہ وی ہیو ٹو کیپ فاسٹ، یوم عرفہ، ٹھیک ہے جی۔ دین ایام تشریق از 9 ذی الحجہ آفٹر فجر وی ہیو ٹو میک تکبیرات آفٹر ایوری صلاح انٹل the 13th of عصر، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق۔ And these 4 days we not allowed to keep fast because this is the میزبانی from اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ تو میزبانی ہے، گوشت اللہ کی طرف سے ہے، کھاؤ۔ اور یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی۔ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ آپ سب نے عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کرنی ہے، دس از اے واجب۔ تو انشاءاللہ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔